ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا پھر سانپ۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے بلکہ ان کو ہمیشہ انسان خود قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور پھر غلط فہمی سے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، یہ لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ آپ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے۔ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو پھر آپ وقت کا کیا کرو گے؟ ایک سورت کافرون ہے اور ایک منافقون۔ کافرون چھوٹی سورت ہے اور منافقون لمبی، لہذا کافر سے ایک بار بچو اور منافق سے 1000 بار بچو۔ اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو پھر اعتبار نہیں ٹوٹتا، ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی تو آتی ہیں جب درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ انسان اپنے دفاع کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اسے کسی نہ کسی رشتے کی خاطر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ ایک گہری سانس لیں، یہ آپ کے دماغ کو پرسکون کرتی ہے۔ اگر ہم سب نے اپنے مسائل کو ایک ڈھیر میں ڈال دیا اور باقی سب کے مسائل کو دیکھا تو ہم اپنے مسائل کو واپس لے لیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اٹھیں، تیار ہوں اور دکھا دیں دنیا کو۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کن حالات سے گزرے ہیں۔ اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ کو نہیں ملتا۔ اگر آپ آج میں رہیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو تکلیف دینے میں وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ طویل پارٹیوں کے لیے زندگی بہت مختصر ہے، یا زندگی میں مصروف ہو جاؤ یا پھر مرنے میں۔ اپنے آپ کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیں جتنا کوئی اور نہیں لیتا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو پھر لکھیں۔ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں کہ آپ بھی یہ سوچیں۔ اپنے ماضی کے ساتھ امن قائم کیجیے تاکہ یہ حال کو خراب نہ کرے۔ جب زندگی میں اپنی پسند کی چیزوں کے پیچھے جانے کی بات آتی ہے تو جواب میں نہ کیجیے۔ جو کبھی آپ کو نہیں مارتا وہ واقعی آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ زیادہ تیاری کیجیے، پھر بہاؤ کے ساتھ جائیں۔ صورتحال اچھی ہو یا پھر بری، یہ بدل جائے گی۔ آپ کے سوا کوئی آپ کی خوشی کا ذمہ دار نہیں۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا کام آپ کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، آپ کے دوست کریں گے۔ اس لیے اپنے دوستوں سے رابطہ قائم رکھیں۔ وقت تقریباً ہر چیز کو شفا دیتا ہے۔ خود کو وقت دیں، خود کو ضرور وقت دیں۔
آپ کے بچوں کو صرف ایک بچپن ملتا ہے، اسے یادگار ضرور بنائیں۔ اگر آپ ایک لمبے عرصے تک اکیلے رہتے ہیں تو جلد ہی آپ تنہائی کو قبول کر لیں گے۔ اگر آپ اکیلے ہونے سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اس دوست کو کبھی معاف نہ کیجیے جس نے آپ کو ایک بار دھوکہ دیا، وہ آپ کو دوبارہ بھی ضرور دھوکہ دے گا۔ حسد وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی آپ کی ضرورت ہے۔ زندگی منصفانہ نہیں ہے، لیکن یہ اب بھی اچھی ہے۔ آپ کو اختلاف کرنے کے لیے ہر دلیل کو جیتنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بوڑھے آدمی میں سب سے بری چیز جو ہو سکتی ہے وہ ہر ایک سے محبت کرنا ہے۔ وہ لوگ جو سماجی لحاظ سے شرمیلے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، وہ اپنے تعلقات میں بھی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو غالباً آپ نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی کی قدر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اس کے بغیر زندگی کا خواب دیکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ رات گئے یا صبح سویرے لوگ انتہائی ایماندار، عجیب یا خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اکثر خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرا شخص آپ کو خیالات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ شرماتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور قابل اعتماد ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ لوگ تب زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جب وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں وہ خود انٹرسٹڈ ہوں۔ یہ سوچنے کے قابل ہونا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ دلیل جیتنے کا سب سے طاقتور طریقہ سوال پوچھنا ہے۔ اس طرح لوگوں کی خامیاں عیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، دھوکہ دینے والے ہمیشہ دھوکے کے بارے میں سوچیں گے اور جھوٹ بولنے والے سمجھیں گے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت زیادہ سوچنے سے ہمارا دماغ ہمیں گزرے ہوئے تکلیف دہ لمحات اور واقعات کو یاد دلاتا ہے۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ پھر ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔